بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک چیپٹر لے کے آیا ہوں۔ چھوٹے بچے، نوعمر بچے جو کہ کچی پنسل کے ساتھ جو بچے لکھتے ہیں، ان کے لیے آج میں چیپٹر لے کے آیا ہوں۔ آج کے چیپٹر میں چھوٹے بچوں کو جو ہے کچی پنسل کے ساتھ لکھنے کا طریقہ، بہت سادہ طریقہ بتاؤں گا، بہت آسان طریقہ، چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید طریقہ ہے۔ تو حروف تہجی جو ہیں وہ آج میں لکھوں گا۔ تو یہ انگلش کی جو کاپی ہے 4 لائنوں والی جو بچے استعمال کرتے ہیں، اس پر میں لکھوں گا اردو کے حروف تہجی۔ بیسیکلی جو ہے اردو کی کاپی میں 2 لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن بچے کو اردو کے حروف تہجی سکھانے کے لیے انگلش کی 4 لائنوں والی جو ہے وہ کاپی سے پیج لے کر اس کے اوپر حروف تہجی لکھیں گے۔ عموماً بچے جو غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی بھی میں اس ویڈیو کے اندر کروں گا اور ان غلطیوں کو درست کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارا اردو کا حرف آتا ہے حرف تہجی، وہ ہے الف۔ الف میں ادھر یہاں پر لکھتا ہوں۔ یہ جو اردو 4 لائنیں جو لگی ہوئی ہیں، 1 2 3 اور 4، بیسیکلی یہ جو لائن ہوگی درمیان سے نیچے والی لائن، اردو کی کاپی میں جو لائن ہوتی ہے، ہم یہ لائن وہ والی کنسیڈر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لائن جو ہے ہماری بیسک لائن ہوگی، اس کے اوپر سارے حروف آئیں گے، لیکن جو حروف پھیلاؤ رکھتے ہیں ان حروف کو دوسری لائنوں کو فالو کرتے ہوئے ہم یہاں پر لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اردو کا جو حرف تہجی ہے وہ ہے الف۔ میں الف یہاں پر لکھتا ہوں۔ الف لکھنے کے لیے جو ہے ایک سیدھی لائن کی طرح ہم الف کو لکھیں گے۔ الف لکھتے ہوئے بچے جو عموماً غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلی غلطی جو بچے کرتے ہیں، الف کو عموماً بچے ٹیڑھا لکھتے ہیں، اس طرح۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ چھوٹے بچے اکثر الف کو ٹیڑھا لکھتے ہیں، اسی طرح دوسری طرف اگر اس کو جھکاؤ رکھتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ الف سیدھا ہو، جیسا کہ یہ میں نے لکھا ہے، بالکل سیدھا ہو۔ اسی طرح الف کا جو سائز ہے وہ کم یا زیادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ 3 لائنیں جو ہیں اس کے اندر میں نے الف کو پورا کیا ہے، 2 خانے اور 3 لائنوں کے اوپر والی 3 لائنوں کے اندر میں نے الف کو لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو کم لکھتے ہیں یہاں پر، یہ بھی برا لگے گا، بہت اچھا نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس کو بہت بڑا کر دیں لائنوں سے باہر، یہ بھی غلط ہے۔ اکثر بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں جو کہ الف کو لکھنے کا غلط طریقہ ہے۔ اگلا حرف تہجی جو ہے وہ ہے بے۔ بیسک لائن کے اوپر میں بے کو لکھوں گا۔ بے کا نقطہ بے کے نیچے جو لاسٹ لائن ہوگی اس کے اوپر آئے گا، اس لائن سے نیچے نہیں جائے گا نقطہ۔ بے لکھتے ہوئے بچے جو عموماً غلطیاں کرتے ہیں، سب سے پہلے غلطی جو بچے کرتے ہیں وہ یہ کہ بے کے جو کونے ہیں ان 2 کونوں کو برابر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ پہلا کونا بچے بڑا کر دیتے ہیں، دوسرا کونا چھوٹا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کے بعد اگلی غلطی جو بچے کرتے ہیں وہ بے کے یہ جو سائڈیں ہیں، نیچے والی 2 سائڈیں یہ گول ہوتی ہیں، بچے اس کو بھی چورس کر دیتے ہیں، اس طرح ڈبہ ٹائپ بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے جس کی وجہ سے بے نکھرتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پہلا کونا چھوٹا کر دینا، دوسرا بڑھا دینا، اسی طرح کچھ بچے ڈیزائن بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حرف تہجی ہے وہ ہے ہمارے پاس جیم۔ جیم کو سب سے اوپر والی لائن کے تھوڑا سا نیچے سے ہم شروع کریں گے، اور یہ جیم جو ہے اس کا جو گولائی ہوگی وہ سب سے نیچے والی لائن کو ٹچ کرتی ہوئی جائے گی۔ جیم کا نقطہ جو ہے لاسٹ میں سے دوسرے نمبر والی جو لائن ہے اس کے اوپر آئے گا۔ جیم لکھتے ہوئے بچے جو عموماً غلطیاں کرتے ہیں وہ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جیم کا اوپر جو سرا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔
اس کو بڑا کر کے اور نیچے سے دھاڑ جو ہے وہ چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ پہلی غلطی ہے. اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے. اس طرح آپ جو ہے اوپر والا سر بہت چھوٹا کر دیں اور نیچے سے بیزوے کو بہت زیادہ پھیلا دیں، یہ بھی برا لگے گا جیم. اسی طرح کچھ بچے جو ہے اوپر سے تو جیم ٹھیک لکھ کے لاتے ہیں، نیچے آ کے اس کے بیزوے میں غلطی کر دیتے ہیں، اس کو ادھورا یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی جیم اچھا نہیں لگتا. اس کے علاوہ کچھ بچے جیم کو ڈالتے ہوئے ڈیزائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جیم کو خراب کر دیتے ہیں. اس طرح کا ڈیزائن بچے بناتے بناتے کچھ اس طرح کرتے ہوئے حرف کو بگاڑ دیتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو ڈیزائن بنانا بالکل نہیں سکھانا چاہیے. اس طرح ان کی لکھائی جو ہے وہ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں. بالکل سادہ سمپل ورڈز ان کو لکھنے چاہیے. اگلا جو حرف تہجی ہے وہ ہے ہمارے پاس دال. دال جو ہے بیسک لائن کے اوپر آئے گا، اور جو فرنٹ سے دوسری لائن ہے اسے تھوڑا سا اوپر سے میں سٹارٹ لوں گا، یہاں سے گول کر کے لاؤں گا اور نیچے سے نوک بنا کے میں اس لائن کے اوپر رکھ دوں گا دال کو. یہ ہے ہمارا دال. دال لکھتے ہوئے بچے جو عموماً غلطیاں کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اس لائن کے اوپر نہ لکھنا، اس لائن سے اٹھا دینا یا اس لائن سے نیچے گرا دینا. مثال کے طور پہ بچے اگر ایسے کر دیں، لائن سے نیچے آ جائے تو وہ بھی دال اچھا نہیں ہوگا، یا لائن کے اوپر لکھ دیں. ٹھیک ہے، بیسک لائن ہماری یہ والی ہے، اس لائن کے اوپر ہم نے حروف کو بچھانا ہے. اس کے بعد دال کا اوپر والا حصہ اگر بچے بڑا کر دیں، نیچے سے آ کے چھوٹا کر دیں، پھر بھی اچھا نہیں لگے گا. اوپر بہت چھوٹا اس کی گولائی رکھیں، نیچے سے آ کے بڑا کر دیں، یہ بھی دال اچھا نہیں لگے گا، جو کہ غلط طریقے ہیں. اس کے بعد اگلا حرف تہجی ہے رے. رے لکھتے ہوئے بیسک لائن کے اوپر رے کو ہم لکھیں گے. اس لائن کے اوپر ایک سیدھی لائن تھوڑی سی ترچھی کر کے میں لاؤں گا، ایک طرف جھکی ہوئی معمولی زاویے پر، اور یہاں سے نوک بناتے ہوئے اس لائن کے اوپر اس کو بچھا دوں گا. یہ ہے ہمارا رے. رے کے لکھتے دوران بچے جو اکثر غلطیاں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو بیسک لائن کے اوپر نہ لکھنا، بیسک غلطی ہے. جس طرح کہ میں نے دال میں بتایا تھا، اس لائن سے نیچے لے جائیں یا لائن کے اوپر لکھ دیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اس کے علاوہ بچے اس کو اکثر اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. یا بچے اوپر والا حصہ بہت بڑا کر دیں اس کا، ٹھیک ہے، ترچھی لائن کو نیچے سے چھوٹا کر دیں، یہ بھی غلطی ہے. یا بچے اس کو ڈیزائن بنانے کی کوشش کریں اس طرح، یہ بھی غلط طریقہ ہے. ڈیزائن بچوں کو نہیں بنانے چاہیے. اس کے بعد جو اگلا حرف ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے سین. سین کے جو کنگرے ہیں، بیسیکلی سین کا اپنا ایک کنگرا ہوتا ہے، دو کنگرے سین کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ ایک کنگرا سین کا ہوتا ہے، دوسرا کنگرا جو ہے وہ سین کی گولائی کے ساتھ ملاتا ہے اس کو. بیسیکلی اس کا ایک ہی کنگرا ہوتا ہے، اور سین کو جو ہے ہم بیسک لائن سے نیچے لاسٹ لائن جو ہے اس کے اوپر ہم سین کی گولائی کو لکھیں گے، جس طرح ہم نے جیم کو لایا تھا. اسی طرح سین کو بھی لاسٹ والی لائن پر لکھیں. سین کے لکھتے وقت بچے عموماً بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی، بچے اس کو 3 کنگرے بنا کے لکھتے ہیں، یہ غلطی، یہ غلط طریقہ ہے. دوسری غلطی جو ہے وہ بچے یہ کرتے ہیں کہ سین کی جو گولائی ہے اس کو بیسک لائن سے نیچے نہیں لاتے، اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو، یہ بھی غلط طریقہ ہے. پھر بچے کنگروں کو بہت بڑھا دیتے ہیں، بڑا بڑا کر کے لکھتے ہیں اور گولائی کو کم کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس طرح کنگروں کو بہت چھوٹا کر دینا اور گولائی کو بھی بہت زیادہ بڑھا دینا، یہ بھی غلط طریقہ ہے. یہ سین کی بیسک غلطی. اگر سین کے اوپر آپ اس کو شین کے نقطے ڈالنا چاہیں تو اس لائن سے نیچے 2 نقطے ڈالیں اور دوسرا نقطہ اس لائن کے اوپر ڈال دیں، یہ ہمارا شین. صاد ہے اگلا حرف تہجی میں سے. صاد کو جو ہے اس کا صاد کا جو اوپر والا بیزوا ہے، چھوٹا بیزوا، وہ ہم اس لائن سے شروع کریں گے اور اس کو یوں پھیلا کے ہم لائیں گے. اس لائن کے اوپر ہم اس بیزوے کو رکھیں گے اور اس کے نیچے گولائی ہم بیسک لائن سے نیچے لاسٹ والی لائن کے اوپر ہم اس گولائی کو پھیلائیں گے، جس طرح ہم نے سین اور صاد میں، سین اور جیم میں دیا تھا. صاد لکھتے وقت بھی بچے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی تو جس طرح سین میں نے بتایا تھا، اس کو بیسک لائن کے اوپر بچے رکھ دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں.
जो कि गलत तरीका है। इसको बेसिक लाइन से नीचे लाया जाता है। दूसरी गलती करते हैं, सात का जो ऊपर वाला बेजवा है उसको बड़ा कर देते हैं बहुत, और नीचे वाले को छोटा कर देते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये इधर से शुरू किया इसका बेजवा और इस तरह कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। इस तरह कुछ बच्चे जो है स्वाद का ऊपर वाला बेजवा बहुत छोटा कर देते हैं, इस तरह ये मीम की तरह नज़र आने लगता है, ये भी गलत तरीका है। अगला हरफ तरजीह है हमारे पास तो को जो है बेसिक लाइन के ऊपर लिखेंगे। जिस तरह स्वाद के ऊपर जो है हमने छोटा बेजवा बनाया था, इसी तरह छोटा बेजवा बेसिक लाइन के ऊपर हम बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह का। इसकी यह नीचे से एक नोक होगी, इधर आके बेसिक लाइन पे आके बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो के इस नोक से थोड़ा सा हटकर इधर हम अलिफ लगाएंगे। अलिफ जो है लास्ट वाली लाइन से ऊपर ना जाए। तो लिखते वक्त बच्चे अमूमन जो गलतियां करते हैं, अक्सर इसको ये गलती होती है बच्चों की, इस तरह लिखते हैं और इधर जोड़ देते हैं इस तरह, जो कि गलत तरीका है। ठीक है जी, ये तो नहीं, ये बल्कि मैथमेटिक्स का लफ्ज़ 6 नज़र आ रहा है, ये गलती है। फिर इसको बेसिक लाइन के ऊपर ना बिछाना, नीचे कर देना और अलिफ को बहुत बड़ा कर देना, ये गलती भी बच्चे करते हैं, जो कि गलत तरीका है। फिर इसके बेजवे को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, अलिफ को छोटा कर देना, ये भी गलत तरीका है। या अलिफ को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना और बेजवे को बहुत छोटा कर देना, ये भी गलत तरीका है। अगला हरफ तरजीह हमारे पास जो है वो है आइन। आइन को जो है सेकंड लाइन के ऊपर हम इसको लिखेंगे, इसकी इधर से हम गोल करके लाएंगे और जिस तरह आगे जीम का बेजवा हमने बनाया था उसी तरह आइन को भी लास्ट लाइन के ऊपर इसके बेजवे को हम फैलाएंगे। आइन के लिखते वक्त बच्चे जो अमूमन गलती करते हैं, वही सबसे पहली गलती है कि इसके बेजवे को जो है फैलाते नहीं हैं लास्ट लाइन तक, इस तरह लिख देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसको लास्ट लाइन तक हम फैलाएंगे, बेसिक लाइन से नीचे लाएंगे। फिर दूसरी गलती यह है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को बड़ा कर देते हैं, नीचे वाले को छोटा कर देते हैं बच्चे, इस तरह भी ये गलत नज़र आ रहा है। फिर एक और गलती बच्चे करते हैं अमूमन, ये इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइन बनाने की, इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये भी गलत तरीका है। हरफ तरजीह जो हमारे पास है वो है फे। फे को हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे और बेसिक लाइन जो हमारी होगी उस पे आके हम इसको बिछा देंगे फे को। फे का नुक्ता जो लास्ट फर्स्ट लाइन है वहाँ पर हम इसके नुक्ते को लगाएंगे। अमूमन बच्चे फे लिखने में जो गलतियाँ करते हैं, वो फे का ऊपर जो सिरा होता है इसके दरमियान में होल छोड़ते हैं, इस तरह फे जो है वो दुरुस्त नहीं लिखा जा सकता। फे के दरमियान में जो है इस सिरे में होल नहीं होता। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो फे को जो है इस तरह कोने में डिज़ाइन बनाते हैं, ये भी गलत तरीका है। तीसरा जो है वो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, फे को काफ की तरह लिख देते हैं इस तरह और ऊपर एक नुक्ता डाल देते हैं, ये तरीका भी गलत है, लिहाजा इन तरीक़ों से बचा जाए। अगला हरफ तरजीह जो है वो हमारे पास है कॉफ। कॉफ को जो है हम जो पहली लाइन है वहाँ से शुरू करेंगे और इसको इसकी गोलाई को बेसिक लाइन से नीचे लेके जाएंगे लास्ट वाली लाइन तक, और इसके नुक्तों को फ्रंट पहली लाइन जो है सबसे ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम 2 नुक्ते लगाएंगे। कॉफ लिखने के दौरान बच्चे जो गलती करते हैं, सबसे पहली गलती तो ये है, जिस तरह फे का होल खुला छोड़ते हैं इस तरह काफ के होल को भी बच्चे खुला छोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है काफ को फे की तरह लिख देते हैं और ऊपर 2 नुक्ते डाल देते हैं, ये तरीका भी गलत है। कुछ बच्चे डिज़ाइन बनाने की खातिर जो है इस तरह कर देते हैं, ये तरीका भी गलत है। बच्चों को डिज़ाइन बनाने से दूर रखा जाए, इस तरह उनकी लिखाई पर फ़र्क पड़ेगा। अगला हरफ तरजीह हमारे पास है क्याफ। क्याफ की जो है वो सबसे पहले अलिफ लिखेंगे बेसिक लाइन के ऊपर, बेसिक लाइन से थोड़ा सा उठा लेंगे और इसके नीचे हम बे बना देंगे और इस लाइन तक जो है हम इसको उठाएंगे और यहाँ काफ की कश को पहली लाइन से शुरू करके इसके साथ मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। काफ लिखने के दौरान बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो ये है कि पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो इस तरह लिख के कश को इस तरह छोड़ देते हैं,
یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح کاف جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ دوسری غلطی جو بچے کرتے ہیں، اکثر بچے کاف کو نیچے سے گول کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کاف کو ٹھیک لکھ کے لا کے آخر میں ڈیزائن بناتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگلا حرف تہجی ہے ہمارے پاس لام۔ لام کو سب سے اوپر والی لائن سے ہم سٹارٹ لیں گے، لام کا یہاں سے سٹارٹ لیں گے، اور الف جو ہے اس کا ڈال کے بیسک لائن تک، اس سے نیچے ہم اس کی گولائی بنا دیں گے، اور گولائی کو واپس اس لائن تک ہم لائیں گے، سیکنڈ لائن تک۔ یہ ہمارا لام ہے۔ لام لکھنے کے دوران بچے جو غلطی کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ لام کو جو ہے بیسک لائن کے اوپر لکھتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ دوسری غلطی بچے یہ کرتے ہیں، لام کا الف چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں ٹھیک۔ اس طرح نون اور لام میں فرق نہیں ہوتا۔ اور تیسرا، جو بچے ڈیزائن بنانے کی خاطر لام کو اس طرح کر دیتے ہیں اور اس طرح عجیب سے ڈیزائن بنا دیتے ہیں، ان حرکات سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ اگلا حرف تہجی ہمارے پاس میم۔ میم کو جو ہے ہم سب سے اوپر والی لائن سے، فرنٹ لائن سے ہم شروع کریں گے، یہاں سے ایک نقطہ بنا کے تھوڑا سا سلوپ دے کے، اس کے بعد ہم اس کے میم کے الف کو سب سے نیچے والی لائن تک لے جائیں گے، یہ ہمارا میم ہے۔ میم لکھنے کے دوران بچے جو غلطی کرتے ہیں، سب سے پہلی غلطی بچوں کی یہ ہے کہ میم کے بھی اوپر سے سرے کو ہول دیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کچھ بچے اس طرح بھی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے صاد میں جو غلطی کی تھی، یہ غلطی، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ پھر کچھ بچوں کو دیکھا گیا وہ اس طرح بھی کرتے ہیں، اس طرح لا کے آگے سے اس طرح بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح میم میں کی جانے والی کچھ غلطیاں یوں بھی ہیں کہ بچے میم کے اوپر والے حصے کو بڑا کر دیتے ہیں اور نیچے سے چھوٹا، یا میم کے اوپر سے بہت چھوٹا اور نیچے سے اس کا جو الف ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ میم کو بالکل سادگی کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ بچوں کو لکھنا سکھایا جائے۔ پاس ہے وہ ہے نون۔ نون کو جو ہے پہلی لائن سے تھوڑا سا نیچے سے دوسری لائن کے پاس سے ہم شروع کریں گے، یہاں تک درمیان والی دو لائنوں میں اس کا الف لکھیں گے، اس کے نیچے ہم اس کی گولائی کو لاسٹ لائن تک لے جائیں گے، اور واپس اس لائن سے تھوڑا سا نیچے ہم رکھیں گے نون کو، اور ان دو درمیان والی لائنوں کے درمیان میں نون کا نقطہ ہم بچھائیں گے۔ نون لکھنے کے دوران بچے جو اکثر غلطیاں کرتے ہیں، پہلی غلطی جو ہے نون کو وہ بیسک لائن کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ دوسری غلطی جو کرتے ہیں، نون کو لکھنے میں بچے جو ہے ڈیزائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور نون کو غلط کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ڈیزائن بنانے سے بچوں کو باز رکھا جائے۔ اگلا حرف تہجی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے واو۔ واو کو جو ہے، یہ واو کا سرا بنا کے اس کو بیسک لائن کے اوپر میں رکھ دوں گا، جس طرح ہم نے رے رکھا تھا، یہ ہے ہمارا واو۔ واو لکھنے کے دوران بچے جو بیسک غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی غلطی جو بچوں کی ہوتی ہے وہ ہے واو کے سر کو کھول دینا، یہ پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی، بچے اکثر اس طرح واو کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، واو کے نچلے حصے کو بیسک لائن پہ بچھاتے نہیں ہیں۔ کچھ بچوں کو دیکھا گیا وہ واو کو بیسک لائن سے نیچے اتار دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اگلا حرف تہجی ہے ہمارے پاس ہے۔ آنکھوں والی ہے میں پہلے لکھ لیتا ہوں۔ آنکھوں والی ہے کو جو ہے بیسک لائن کے اوپر ہم لکھیں گے۔ آنکھوں والی ہے لکھنے کے دوران بچوں سے عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے، اس ہے کو لکھ کے اس کو نیچے باہر بیسک لائن سے باہر لے آتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ دوسرا یہ ہے، کبھی کبھار بچے اس طرح کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پھیلا ہوا لگتا ہے اور اس کے 3 خانے نظر آتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آگے ہے دوسری گول ہے۔ گول ہے کو جو ہے بیسک لائن کے اوپر میں لکھوں گا۔ گول ہے لکھنے کے دوران بچے جو غلطی کرتے ہیں، سب سے پہلی غلطی تو بچے اس کے 2 سرے باہر نکال لیتے ہیں، جبکہ یہ عربی خط ثلث کے اندر ان کو باہر نکالا جاتا ہے، خط نستعلیق کے اندر ان کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ اس کے علاوہ بچے غلطی کبھی کبھار اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اس کے ہول کو بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس کے ہول کو بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا حرف تہجی ہے ہمارے پاس حمزہ۔
हमज़ा को हम इसकी गोलाई बना के इसको बेसिक लाइन से थोड़ा सा नीचे उतारते हैं, मामूली सा। ये हमारा हमज़ा है। हमज़ा लिखने के दौरान बच्चे अमूमन जो गलतियां करते हैं, सबसे पहली गलती जो आइन के दौरान भी मैंने आपको इसकी निशानदेही करवाई थी, इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे डिज़ाइन बनाने के लिए यूँ कर देते हैं और ऊपर से इसको जोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे हमज़ा को यूँ भी करने की कोशिश करते हैं, यूँ आइन की तरह नीचे से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये तरीका भी गलत है। कुछ बच्चों को देखा गया कि हम हमज़ा का ऊपर से सिरा बहुत बड़ा कर देते हैं, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं, और नीचे से इसको हल्का सा ला के छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है। ये छोटी ए को सबसे फर्स्ट लाइन से शुरू करके सेकंड लाइन पर इसकी मैं झुकाव को रोकूंगा और यहाँ से सीधा ला के इसकी गोलाई बना दूंगा, जो कि लास्ट लाइन से होती हुई सेकंड लाइन तक जाएगी इसकी गोलाई। यहाँ पर आके मैं इसको रोक दूंगा। हमज़ा छोटी ए लिखते वक्त बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, उसमें सबसे पहली गलती ये करते हैं बच्चे के हम छोटी ए को बेसिक लाइन के ऊपर लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। कुछ बच्चे इसके सर को बहुत छोटा करके इस तरह लिख देते हैं, ये गलतियां बच्चे अमूमन करते हैं। या इसके सर को बहुत बड़ा कर देते हैं और नीचे से ला के इसके दाढ़ को छोटा कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। ये वो गलतियां जो बेसिक गलतियां बच्चे छोटे बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे डिज़ाइन बना देते हैं छोटी ए का, इस तरह बच्चों की लिखाई गलत हो सकती है, ख़राब हो सकती है, इनसे बच्चों को रोका जाए। आगे है हरफ ताजी हमारे पास बड़ी ये है। बड़ी ए को दूसरी लाइन के थोड़े से ऊपर से शुरू करके बेसिक लाइन के ऊपर मैं इसको फैला दूंगा, ये हमारी बड़ी ए है। बड़ी ए लिखने के दौरान जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहली गलती ये है कि इसके सिरे को ज़्यादा फैला देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं और नीचे वाले को आधा छोड़ देते हैं, ये गलती करते हैं। दूसरा, इसके सिरे को बहुत छोटा कर देते हैं बच्चे और नीचे बहुत लंबा कर देते हैं, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। उसके अलावा कुछ बच्चों को देखा गया बड़ी ए को यहाँ से ला के इधर से उठा भी देते हैं, ये भी गलत तरीका है। नाज़रीन, ये थे हमारे हुरूफ़ ताजी जो मैंने खालिसतन छोटे बच्चों के लिए जो है लिखे हैं। छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी और फर्स्ट सेकंड क्लास में जो पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मैं हुरूफ़ ताजी दुरुस्त करने का तरीका मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसी मुफीद वीडियो आती रहें।